بھائی دیکھیں، یہ جتنے طریقے اور جتنی چیزیں آپ لوگوں نے نکال لی ہے نا، یہ نہ شریعت کا حکم ہے نہ شریعت میں ثابت ہے۔ کوئی ایک طریقہ کار اس میں سے کوئی آدمی بتا دے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ کے دور میں یا خیر القرون کے دور میں کہیں ثابت ہے۔ خیر امتی قرنی صحابہ، ثم الذین یلونہم تابعین، ثم الذین یلونہم تبع تابعین، یہ ایصال ثواب کے موجودہ طریقے، چاہے وہ ختم قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ لاکھوں مرتبہ کوئی ورد کرنے کی شکل میں ہو، چاہے اپنا پڑھا ہوا سپارہ بخشنے کی صورت میں ہو، چاہے آپ اتنے سپارے پڑھ لو، آپ اتنے سپارے پڑھ لو، چاہے میں نے اپنا پچھلا قرآن دے دیا، میں نے پچھلے سپارے دے دیے، 15 سپارے آپ کے ذمے ہو گئے، 3 سپارے باجی کے ذمے، 400 مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھنا آپ کے ذمے، کھجور کے دانے نکال کے اب پڑھنا آپ کے ذمے، یہ سب جمع کرو، ہم سب ملا کے 1.25 مرتبہ مردے کے لیے اس کو کریں گے۔ اگر یہ ان 3 قرون میں کہیں ثابت ہے تو پھر میں بھی کہوں گا کہ ہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اگر ان 3 قرون میں ثابت نہیں ہے، اب آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے اس کو رواج دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بالکل نئی چیز ہے، اور جس تیزی سے یہ پھیل رہی ہے، جس طرح سے لوگوں نے اس کو ایک دھندا بنا دیا ہے، جس طرح لوگ جو ہے اس پر عمل پیرا ہوئے ہیں، اس کو ایک شریعت کا لازم حصہ بنا دیا ہے، باقاعدہ مردے کے ایصال ثواب کے لیے اعلانات ہوتے ہیں، فلانے کی جو ہے وہ قل ہوگی، اس کے لیے آپ آ جائیں، وہاں جو ہے وہ دانے پھیلائے جاتے ہیں، سپارے رکھے جاتے ہیں، خواتین واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو سپارے بھیج رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بدعات کی اعلیٰ ترین شکلوں میں شامل ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے استغفروا لاخیکم، دعا کرو باستغفاری ولدک لک، تیرے بچے کی دعا کی برکت سے تیری مغفرت ہوئی ہے۔ جائز ہے کوئی آدمی اپنے لے کرے، یہ جو دندے بنائے ہوئے ہیں یہ سب بدعات ہیں، اس کو اب چھوڑنا لازم ہو گیا ہے۔